الحمدللہ رب العالمین آپ کی بات والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا آگے ادھر آگے صدق اللہ مولانا العظیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ برادران گرامی قدر، ہم سارے اپنے بھائی مسعود صاحب کے سالس سوال کی دعا میں شریک میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کی عظیم ساری منازل آمین۔ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے خطاب، درس یا کہانی سب سے زیادہ جانے والا خود کر کے جاتا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں مسعود بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہلکا سا پیار بھرا شکوہ کیا کہ مرزا صاحب آپ بڑے دنوں بعد آتے ہیں، بیچ میں ایک بڑا گیپ پڑ جاتا ہے۔ ان سے میں نے ایک وعدہ کیا کہ مسعود بھائی اب یہ گیپ نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ ہم بہت قریب قریب ملتے رہا کریں گے، لیکن میرے رب کچھ اور منظور تھا اور آج مسعود بھائی لمبے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اتنا محبت کرنے والا وہ شخص، ایک اس نے ایس ایم ایس بھی نہیں کیا، ایک فون بھی نہیں کیا، اتنا بھی نہیں بتایا کہ خالد مرزا میں جا رہا ہوں، اور خاموشی سے چپکے سے اپنی منزل پر روانہ ہو۔ اس سے بڑا درس کیا ہو سکتا ہے؟ سب کچھ چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اولاد چھوڑی، اس پورے کھلے ہوئے باغ کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اللہ ان کی اپنی ساری منازل۔ برادران گرامی قدر، چند منٹ میں آپ سے بات کروں گا، ٹھیک 45 منٹ پر بات ختم کر دوں گا۔ قرآن عظیم الشان کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت قرآن عظیم الشان کے اندر 4 مقام پر آتی ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اب وہ ایک آیت کا حصہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پوری آیت نہیں ہے، اور ابتدائی یہی الفاظ ہیں اور آگے ذرا اس میں الفاظ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس سورت آل عمران کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر سانس لیتی ہوئی چیز مر جائے گی۔ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اپنا پورا پورا بدلہ پاؤ گے، اچھا یا برا، پورا پورا بدلہ پاؤ گے۔ اگلی بات فرمائی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے۔
اور آخری بات فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ 6 باتیں ایک آیت کے اندر فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ ہے انسان جتنی یہ سانس لیتی ہوئی چیز ہے یہ مر جائے گی۔ دوسری بات فرمائی کہ تم یہ بھی نوٹ کر لو کہ وہاں تم پورا پورا بدلہ پاؤ گے، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگی اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اچھا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، برا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اور اگلی جو بات فرمائی کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو آخری بات ہم سب کو بتا دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ آج مسعود بھائی سے پوچھیں کہ یہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے؟ اس سب کی کوئی حیثیت ہے؟ جانے والا اگر دوبارہ لوٹ کر آئے تو وہ یہی بتائے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ برادران گرامی قدر، اس وقت دنیا میں 7 ارب انسان بستے ہیں، 7 ارب، 700 کروڑ، 7 ارب انسان بستے ہیں۔ ان 7 ارب انسانوں پہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ڈالنے والوں کی تعداد 1 ارب اور 70 کروڑ ہے یا 75 کروڑ۔ گویا 4 میں سے 1 بندہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے ہیں اور 3 ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور میرے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد آدھی ہے۔ دنیا میں ایسے وہ بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کہیں استغفر اللہ۔ جتنی مسلمانوں کی آبادی ہے اتنی آبادی اس سے زیادہ چائنا کی آبادی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ پوری مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ چائنا کی آبادی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن یہ 7 ارب انسان سارے کے سارے کہتے ہیں ہم مر جائیں گے۔ مر جانے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ میں نہیں مروں گا، کسی کو کوئی شک نہیں کہ میں نہیں مروں گا۔ لیکن مر جانے کا جو اس سے اگلا مرحلہ ہے اس میں لوگوں کو شک ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ مٹی کی ڈھیری نہیں ہے۔ بعض وقت ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ مٹی کی ڈھیری، یہ قبر مٹی کی ڈھیری نہیں ہے۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اللہ میرے بھائی کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور ہمارے والدین کی قبروں کو بھی اللہ جنت کے باغوں میں سے بنا، اور ہمیں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرمائے۔ لیکن یہ قبر مٹی کی ڈھیری نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ اب اس کو ذرا ہم چلتے ہیں قبر پہ۔ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میرے ساتھ آپ کو چلنا ہو، چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر پہ مٹی ابھی ڈالنے شروع کی جاتی ہے، اور ابھی جب مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس قبر کے اس میت کو، مرد ہو یا عورت، اس کے اندر روح لٹا دی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے 3 سوال رکھتے ہیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو میت ہے اس وقت مٹی ڈال کر جانے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے سامنے 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، میں مختصر میں شارٹ کرتا ہوں، اور تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے کیا کرنے دو؟ نماز پڑھنے دو۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تصور کرتا ہے کہ اس وقت عصر کا وقت ہے اور عصر کا وقت جا رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کا جواب دو، اور وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔
ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور اپنے آپ سے، وہ بندہ جس کو بھائی بیٹے اولاد بیوی سارا خاندان چھوڑ کر منو مٹی دفن کر آیا، اندھیری کوٹھڑی ہے چھوٹی سی، فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور سخت سوال کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم پوچھیں یہ کون کہے گا مجھے نماز پڑھنے؟ کون کہے گا نماز پڑھنے دو؟ وہاں تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، ذرا تصور کریں نا جس اندھیری کوٹھڑی کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ میں جواب دے دوں اس کا؟ وہ وہی کہے گا جو نماز پڑھتے 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 گیا تھا، جو پڑھتی پڑھتی گئی۔ بات سمجھے؟ جس کا اس دنیا کے اندر رخ بھی ٹھیک تھا، اس کا قبلہ بھی ٹھیک تھا، اس کی منزل بھی ٹھیک تھی، جب وہ قبر میں پہنچا تو جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں فرشتوں کو وہ تینوں سوالوں کو جواب دیتا ہے، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کا ایک دروازہ بھی اس قبر کی طرف کھول۔ اللہ یہ ساری مناظر ان کے لیے آسان فرمائے۔ اور اگر اس کے الٹ ہو، اس کے الٹ ہو، بڑا خوفناک منظر آقا حضور علیہ السلام۔ یہ سوالوں کے جواب اتنے سمپل نہیں ہے نا۔ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا دین کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کا اپنے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ تعلق ہوگا، وہ اسی عمل کرتے کرتے جب قبر میں گیا تو اس نے بتا دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد الرسول اللہ میرے نبی اور پیغمبر اور ہادی اور پیشوا ہیں۔ جس نے ساری زندگی ان کو ہادی اور پیشوا مانا، اگر اس کے الٹ معاملہ ہو گیا تو پھر آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا، اور اس وقت آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ کی پوزیشن بنائی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی کے اندر یوں دھنس جائیں گی اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں استغفراللہ۔ بڑا خوفناک منظر۔ اب وہ تین سوالوں کے جواب جو ٹھیک دے دے گا تو پھر اسے فرشتے ایک چوتھا سوال بھی کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہوگا کہ یہ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا کہ میرا تعلق قرآن نے مجھے بتایا۔ مجھے کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ آپ ذرا، میں ہر چیز کا سوال آپ سے کروں گا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق تھا، قرآن نے اس کو بتایا، اور اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تھا پھر کیا ہوگا؟ پھر سوالوں کے جواب بھی مشکل ہو جائیں گے، پھر اگلا مرحلہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن نے مجھے بتایا، یہ سب کچھ مجھے قرآن نے بتایا۔ اس لیے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی سنت۔ ان دونوں کو تم پکڑے رہو گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر چھوڑ دو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ قرآن میری زندگی میں ہے؟ قرآن میرے معاملات کے اندر ہے؟ قرآن میری دکان میں ہے؟ قرآن میری عدالت میں ہے؟ قرآن میرے تھانے میں ہے؟ قرآن میرے ذاتی معاملات کے اندر ہے؟ نبی کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں ہے؟ میری ذرا باتیں سخت نہ ہوں تو ناراض نہ ہونا میری بات۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بڑی غلط فہمیوں کے اندر شکار ہیں، بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔
اور وہ غلط فہمیاں ہمیں دور تک لے گئی ہیں کہ جہاں یہ ذرا تصور کر لیں قید کا زمانہ ہے، آقا حضور علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا ایک تجارتی قافلہ آیا، آقا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور دیکھا تو وہ غلہ بڑا اچھا ہے، دیکھا تو بڑا ٹھیک، جب ہاتھ تھوڑا سا نیچے کیا تو اس میں گیلا تھا، قیامت تک میرے حضور علیہ السلام نے فتویٰ فرما دیا، کیا کر دیا؟ فتویٰ فرما دیا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی، اور یہ اگر حاجی صاحب کہیں کہ میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، پورے خاندان کو لے کر جاتا ہوں، اور بھی 5-6 بندوں کو لے کر جاتا ہوں، آقا حضور علیہ السلام کہتے ہیں ہم میں سے نہیں، اور یہ اتنی بڑی غلط فہمیاں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، حضور علیہ السلام نے اسے اپنا ماننے سے انکار کر دیا جس نے ملاوٹ کی، تو وہ پہلے دودھ میں پانی ڈالتا تھا، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب اس دودھ کے اندر 10-15 تجربے کرتا ہے اور وہ دودھ نہیں ہے، وہ ایک وائٹنر ہے، 21 کروڑ مسلمان وہی پیتے ہیں، وہ دودھ نہیں، وہ پانی والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، وہ ایک وائٹنر ہے، کوئی سفید چیز ہے، دودھ نہیں، پہلے وہ کچے گھر میں رہتا تھا، کبھی گندم ختم ہو جاتی تھی باجرہ بھی کھاتا تھا، جوار بھی کھاتا تھا، لیکن اس کو دودھ بھی خالص میسر تھا، اس کو نمک بھی خالص میسر تھا، اس کو مرچیں بھی خالص میسر تھی، آج وہ کہتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، ڈگریوں کی میری برمہار ہے، میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، بھائی تم جو مرچیں کھاتے ہو مرچیں نہیں، جو دودھ پیتے ہو وہ دودھ نہیں، جو نمک کھاتے ہو وہ نمک نہیں، اپنے آپ کو بڑے ایڈوانس کہتے ہو، بڑے ترقی یافتہ کہتے ہو، میرے بھائیوں اور دوستوں میں ہر جگہ یہی جا کے غلط فہمیاں، میں کہتا ہوں آئیے غلط فہمیاں دور کر لیں، اور آقا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھیں، 4 منٹ صرف رہ گئے، 5 خرابیاں جس فرد کے اندر ہوں، جس معاشرے کے اندر ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ کہہ دیں استغفر اللہ، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ پہ عمل کرنے والا اور جھوٹ کی گواہی دینے والا جس فرد کے اندر ہو، جس سوسائٹی کے اندر ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جھوٹ چھوڑے نہیں، یہ ایسا عمل ہے، یہ مذاقن کیا جائے، شوقن کیا جائے، ادکاری کے طور پر کیا جائے، مفادات کے طور پر کیا جائے، جھوٹ بولنے والے کی توبہ جب تک وہ جھوٹ چھوڑے نہ، حرام کھانے والا، وہ ایک لقمہ کا حرام کا کھائے، وہ لاکھوں کا حرام کا کھائے، وہ کروڑوں حرام کی کھائے، وہ حرام کی لوگوں کی زمینیں قبضہ کرے، وہ بڑے بڑے مال بھی بنائے، وہ جو مرضی کرے، آپ اس کو کہیں کہ بڑا وہ کامیاب ہو گیا جی، بڑے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ناراض نہ ہونا میری بات، میرا خیال آتے تو میرے بات سے لوگ ناراض تو نہیں ہوتے، نہیں ٹھیک ہے، حرام کھانے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک حرام چھوڑے نہ، اور آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور دراز سفر کر کے آیا، بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جائیں گی، اس کا کھایا ہوا حرام، اس کا پہنا ہوا حرام، اس کا پیا ہوا حرام، اس کے پیٹ کے اندر حرام۔ میرے بھائی کہاں کے غلط فہمیوں میں پڑے ہے تو کہ میرے دادے کے پاس کچھ نہیں تھا اور آج تو میں نے کہاں سے کہاں ترقیاں کر لی، تو نے ترقیاں نہیں کر لی، تو تباہی تک چلا گیا، تباہی تک، تباہی اور بربادی کی آخری حد تک تو پہنچ گیا ہے۔ اور تیسرا جرم ہے غیبت کرنا، کہیں استغفر اللہ،
آقا حضور علیہ السلام کا مبارک دور ہے اور بتایا گیا کہ 2 خواتین ہیں روزے کی حالت میں بڑی مشکل حالت ہے, مرنے کے بڑے قریب ہیں, اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ یا صحابیہ, وہ ان میں سے ہے. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو لے آئیں. جب وہ دونوں خواتین لائی گئیں تو آقا حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک برتن رکھا, اس کے اندر قے کرو. انہوں نے قے کی تو اس کے اندر خون اور گوشت تھا. فرمایا اللہ کی بندیوں یہ وہی کچھ ہے جو تم کر رہی تھی. غیبت کرنے والے کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتا جب تک وہ غیبت چھوڑنے دے. ملاوٹ کرنے والا, ملاوٹ کرنے والی کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ چھوڑنا. ظلم کرنے والا, 5واں کیا؟ حد سے تجاوز کرنے والا. آج کیا ہو رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے راتوں رات. سال پہلے کہاں تھا, خوش ہے میں بڑا کامیاب ہو گیا. حد سے تجاوز کرنے والا. اس دنیا کو آباد کرنا میرے یہ اللہ کا گلستان ہے, یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی سنت ہے. اپنی زمینوں کو آباد کرو. اور میری بات غور سے سن لو, ایک سیاڑ اگر کراس کیا تو یہ حد سے تجاوز ہے. ایک سیاڑ جس نے کراس کیا وہ حد سے تجاوز ہے, اور اس کی انجام کیا ہے؟ جہنم ہے, جہنم. آپ کیا دیں؟ حد سے تجاوز کرنے والا, حد سے تجاوز کرنے والی. اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق مت ڈھالو. اس دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو. اس دین کو اپنی مرضیوں کے تابع مت کرو. اپنے آپ کو اس دین کے تابع کر دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب بات سمجھ گیا کہ کامیاب کون ہے؟ اب جس کو کہا گیا کہ فقط فاز, وہ ہے فرد جو کامیاب ہو گیا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. مرضی کی زندگی, پسند کی زندگی, اپنی شوق کی زندگی, اپنی تابع زندگی. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ سارے ماشاءاللہ بیدار ہیں مجھے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا, جتنا کچھ ہو چکا, آئیے ہم توبہ کر لیں. توبہ کر, اور توبہ کرنے کا یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہونا, واپس لوٹ آنا, اور کثرت سے اپنے رب کے سامنے استغفار کرنا. کثرت سے اپنے رب سے استغفار کرنا, اٹھتے بیٹھتے اپنے رب سے استغفار کرنا. اللہ ہم نے یہ اور اندر کا مفتی بتا رہا ہے نا, باہر کی دنیا میں ہم بڑے آج کل لوگ سفید پوش ہیں. اب تو ہم قدریں بدل گئی ہیں. اب تو اس کی ہم سلام کرتے ہیں جو گاڑی پر آتا ہے. ایسے ہے نا جی, خالد مرزا موٹر سائیکل پر آتا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا جی. قدریں بدل گئی. وہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اللہ سب کو گاڑیاں نصیب کرے جی, سب کو گاڑیاں نصیب کرے, دو بھی نصیب کرے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں, پٹڑی سے مت اترو, اولاد کو حلال کھلاؤ. یہ حلال کا تخم جو ہے اس کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں, اور آرام کا ایک لقمہ اس کا انجام بھی دور دور تک جاتا ہے. آئیے کثرت سے اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں. میں ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں, 48 منٹ ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں بغداد گیا, میرے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی. میں ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ رات یہی گزارنا ہوگا. اس نے جو مسجد کا متولی تھا اس نے مجھے نہیں جانتا تھا, نہ ہی مجھے اس کو بتانا تھا. میں نے کہا رات کو آرام کروں گا. تو اس نے, بابا جی آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم نے تو مسجد بند کر لی.
نے کہا میں تو مسافر ہوں، پھر کہاں جاؤں؟ ساتھ ایک تندور والا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، کہتا آپ بابا جی آپ باہر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس نے آٹا گوندھ رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، پیڑا بنا رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی لگا رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی باہر نکال رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، روٹی لپیٹ کر دے رہا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ میں نے کہا میاں ایک بات پوچھوں، یہ ہر بات پہ تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، نے آج تک تمہیں کیا دیا؟ کہتے ہیں بابا جی سب کچھ میرے رب نے مجھے دے دیا، بس ایک خواہش رہ گئی ہے، کاش وہ خواہش پوری ہو جائے۔ میں نے کہا کون سی خواہش؟ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے خواہش کی ہے، یہ جو تیرا بزرگ بندہ ہے امام احمد بن حنبل، اللہ اس سے ملاقات کرا دے، اس سے ملاقات کرا دے۔ کہتے ہیں میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے ایمان کا معاملہ تھا کہ کہیں اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، تو میں نے کہا کہ میں احمد بن حنبل استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور دوسرا ذکر ہے درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک درود پڑھ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح 100 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، اور دعا کے لیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جائز خواہش ہو اس جائز خواہش کو اپنے سامنے رکھ کر 3 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود کو ہلکا نہ سمجھو، اور کثرت سے درود، وضو ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، سفر میں تب، سونے سے پہلے، اور آخری بات کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں۔ یہ وہ 2 آیات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کر آئے، بلکہ اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو خود عطا فرمایا۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر لی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ میرے بھائی مسعود صاحب کی کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، جو کچھ سنا گیا سنائے گا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا رخ صحیح سمت پر سے کر دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔